قائد اعظم کے جو ADC ہیں، پرسنل سیکرٹری جو ہیں، یہ قائد اعظم کی وفات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب وہ زیارت میں تھے، جہاں ہمارے قائد اعظم کی ریزیڈنسی کی تصویر آج بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، کوئٹہ والی، وہاں ہے، تو وہاں ٹیلی فون کے ذریعے کراچی ADC کو کہا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کو ملاؤ، یہ بیماری اور علالت کے ایام چل رہے ہیں۔ حضرت علامہ عثمانی اس وقت اپنے فون کے قریب موجود نہیں ہیں، وقت طے کر کے دوسرے وقت بلایا گیا۔ اس زمانے میں تو ٹیلی فون ہی تھے نا، موبائل کمیونیکیشن کا زمانہ تو نہیں تھا۔ تو جب بلایا گیا تو قائد اعظم نے انہیں دکھ بھری آواز میں کہا کہ میں نے اس وقت آپ کو بلایا، آپ نہیں تھے، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ان دنوں میں کراچی میں رہیں، باہر کا سفر نہ کریں۔ یار یاری تھی نا بڑے عرصے کی، تو یہ بھی سمجھ گئے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ دوسرے لفظوں میں یہ پیغام دے رہے تھے کہ اگر میں نے خالق کائنات کو، اس کے داعی کو کہ اجل کو لبیک کہا تو جنازہ آپ کے ذمہ ہوگا۔ تو لفظ تو نہ کہے کہ جی ٹھیک ہے میں کراچی میں رہوں گا۔ اس کے بعد اپنے ADC کو کہا کہ انہیں کہہ دیں کہ اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو جنازہ آپ کے ذمہ ہے۔ بظاہر دوستی میں وہ لفظ نہ کہے کہ دوست کا دل کیا کہے گا، لیکن میسج بھجوا دیا۔ تو جب قائد اعظم کی وفات ہوتی ہے اور قائد اعظم کو کراچی لایا گیا ہے، آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے، پرانے زمانے کی بلیک اینڈ وائٹ ویڈیو، 25 منٹ کا کلپ یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے، جس میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ قائد اعظم کا جنازہ پڑھاتے نظر آتے ہیں۔ میں دوستوں کو کہتا ہوں کیوں مذہبوں کی بات کرتے ہو، کیوں مسالک کی تفریق کی بات کو سامنے لاتے ہو؟ جب بندہ فوت ہو رہا ہو تو اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ میرا جنازہ میرا مولوی پڑھائے یا کسی اور مذہب والا آگے پڑھائے، یا کسی اور جگہ والا کسی اور کو امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات میں کسی اور کو اٹھا کے لایا جائے؟ تو قائد اعظم علامہ شبیر احمد عثمانی کی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ جنازہ ان سے کیوں پڑھوایا جا رہا ہے؟ کوئی باقی معاملات، کوئی فیملی میٹر کے تعلقات میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو جب علماء دیوبند کا ساتھ ملا ہے تو ان کا رجحان مذہب کی طرف ہو چکا تھا۔ تو ان حضرات کو ان نے سامنے رکھا ہے، اور وہ جنازہ بھی ہوا ہے، اور مسنون جنازہ ہوا ہے جیسے آپ اور اب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح علامہ شبیر احمد عثمانی اس کا جنازہ پڑھانے والے ہیں۔ اور میرے دوستو، میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، یہ جو ملک پاکستان ہمیں ملا ہے، یہ سلطنت خداداد، اس کے آئین میں قرارداد مقاصد موجود ہے۔ اور اگر آپ نے قرارداد مقاصد کو اسٹڈی کیا ہو، قرارداد مقاصد کو پڑھا اور سمجھا اور اس کے متن پہ غور کیا ہو، تو آپ کو وہ شکیں نظر آئیں گے، جن میں پہلی شک یہ ہے کہ حکومت مطلقہ اللہ کی ہے، حاکم مطلق اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کی نیابت میں مسلمان یہاں حکمران ہوگا تو اللہ کے احکام کا پابند ہوگا، صرف اپنی ذاتی زندگی میں نہیں، ریاستی زندگی میں، مملکتی لائف میں، قومی زندگی میں، اور اللہ اور رسول اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری اسی طرح اس حکمران وقت کی ہوگی۔ اور پاکستان کے آئین میں جب یہ قرارداد مقاصد کو رکھا گیا ہے، اور جس وقت یہ مختلف معاملات اور مارشل لاز کے دور سے گزرتے ہوئے جب 1973 میں 1973 میں تمام ہمارے پولیٹیکل جتنی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں اور قائدین بیٹھے، اور علماء کرام اور سارے قانون کے ماہرین نے مل کے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آئین تیار کیا ہے، جسے ہم 73 کا آئین کہتے ہیں، اس میں علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح باقی حضرات میں مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے ہمارے اس طرح اکابر اس چوٹی کے ہیں، ان سب کا ساتھ رہ کر یہ جو 73 کا آئین مہراز وجود میں ہے، اس کی پہلی لائن یہ ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، یہ کوئی سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے، یہ کوئی غیر مذہبی ریاست نہیں ہے، بلکہ ریاستی مذہب پاکستان کا اسلام ہے۔ نمبر 2، اس پاکستان میں قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی طے شدہ ہے، یعنی جو قرآن کہے گا،
حضور پاک کی سنت کہے گی، اس کے مطابق قانون میں آئین سازی اور قانون سازی ہوگی۔ رسول اللہ اور اللہ کے احکامات سے ہٹ کے کسی قسم کی کوئی قانون سازی اس ملک میں نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، اگر خلاف اسلام، خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف شریعت، خلاف دین، خلاف مذہب کوئی قانون اسمبلی پاس بھی کر دے تو نیشنل اسمبلی کے اس لا کو اٹھا کے عدالت عظمیٰ میں آ کے اس کو کینسل کرا دیا جائے گا۔ یہ ہمارے آئین کے دفعات کا حصہ ہے۔ یہ الفاظ آپ کو اس دھرتی پر کہاں ملتے ہیں ذرا آپ دکھا دیں۔ اسی لیے تو علماء کرام اس دور میں سینہ ٹھونک کے اور خم ٹھوک کے بات کرتے ہیں کہ ملک پاکستان میں قرآن و سنت کی مخالف میں کسی قانون کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اگر ہوگا تو اسے عدالت میں جا کر اسے مفلوج قرار دے کر اسے عدالت میں پہنچا کر بالکل ختم قرار دے دیا جائے گا کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے، کیونکہ آئین کی پہلی شق میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی طے شدہ ہے۔ آپ مجھے کسی دھرتی پر ایسے دکھا دیں، آئین میں یوں دکھا دیں کہ اگر حکومت وقت کوئی پورے مجلس شورا کے ارکان، ممبر آف دا پارلیمنٹ سے منظور کرا کر بھی، سینٹ آف دا پاکستان جو سب سے بڑا ہمارا ایوان بالا کا ادارہ ہے، وہاں سے پاس ہونے کے باوجود بھی اگر قرآن و سنت کے مخالف ہے تو اسے عدالت عظمیٰ ختم قرار دے دے گی۔ آپ نہیں دکھا سکتے۔ یہ ہے آزادی اصل، یہ ہے بنیاد۔ آج ہم نے بولنا سیکھا ہے، اپنے آئین کو پڑھو، فنڈامنٹل آف دا رائٹس، جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں، آئین نے جو ہمیں بنیادی حق دیے اس کے پڑھیں۔ خدا کی قسم نہ کوئی رشوت آپ سے مانگ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کا خواہ راستہ روک سکتا ہے۔ آپ کے پاس آئین اور قانون کی طاقت ہونی چاہیے۔ آپ آئین اور قانون گو بنیے، آپ اپنے حقوق دیکھیے۔ سب سے زیادہ حق شہری عوام کو آئین دیتا ہے، اور عوام کو سب سے بڑی طاقت کا سرچشمہ اس دھرتی پہ کہتا ہے قرآن و سنت کے آئین کے بعد عوام سب سے بڑا طاقت کا سرچشمہ ہے۔ عوام کے معاملے میں آپ دیکھیں نا تو ہم نے چڑھ چڑھ کے سورج کو اترتے دیکھا ہے، معاملات کی تاریخ اور ہسٹری آپ کے سامنے۔ تو یہ 73 کا آئین، اسلامی آئین، ہمیں بہت بڑا تحفہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ حال ہی میں ہماری پارلیمنٹ سے جو ایک بل پاس ہوا ہے، تحفظ حقوق گھریلو معاملات پر، یہ جو بل پاس ہوا ہے ڈومیسٹک وائلنس کے نام سے، اس کو تو 2 منٹ میں ختم کرایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو علماء نے کچھ دنوں پہلے اعلان کر کے کہہ دیا کہ اسے عدالت میں لے جا کر ختم کرایا جائے گا، جہاں یہ لفظ لکھا ہے کہ اگر بیوی رات کو لیٹ آئے تو خاوند نہیں پوچھ سکتا کہ آپ لیٹ کیوں آئی ہیں، اور اگر وہ پوچھے تو اون سواڑی کو پوچھ نہیں سکنا، سواڑی تھانے دار تو چلا جانا ہے، بیوی تھانے دار کے پاس پہنچ جائے گی کہ مجھ سے روک ٹوک کرتے ہیں کہ آپ رات کو لیٹ کیوں آتے ہیں۔ اس بل میں یہ لفظ موجود ہے کہ اگر جوان بیٹی کسی لڑکے کو گھر میں لائے اور رات کو سلائے تو باپ اسے نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ یہ اس کی پرائیویسی میں انٹرسٹ اور مداخلت ہو رہی ہے۔ شرم اور حیا سے ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس آئین کی پاور موجود ہے، یہ تو اللہ کا کرم، فضل، احسان و امتنان ہے کہ ہمارے پاس اسلامی آئین کی طاقت ہے کہ اس کی بنیاد پر کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو یہ قانون سازی کو ہم پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب اس قانون میں آئین کی یہ طاقت موجود ہو، ہم تب اس کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس ہمارے آئین نے ہمیں تحفظ دیا ہے، ہمیں معاملات دیے ہیں، ہمیں ساری بات سمجھائیے، ہم اس کو ضرورت تو سمجھیں۔ آج ہم معاملات سمجھتے نہیں ہیں، کبھی پولیس سے جھگڑا، کبھی اداروں سے جھگڑا، کبھی کس سے جھگڑا۔ بھائی دیکھیں آئین قانون تو پتہ ہونا چاہیے، اور اگر پولیس بھی کوئی اوپر نیچے کا مسئلہ کرے تو آپ آئین دکھا کر بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو پیٹی باندھی ہوئی آپ نے بھی اس کی پاسداری کا حلف لیا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کسی بندے کو جی تیری گرفتاری ہے اور وہ آگے بھیگی بلی بن کے کہ جی مینوں پھڑ لو، یوں نہیں ہے۔ آپ اس سے مانگ سکتے ہیں کہ آپ میرے نام کے وارنٹ دکھائیں، اور وارنٹ بائی نیم ہوتے ہیں، بائی فادر نیم ہوتے ہیں، ذرا مجھے دکھائیں میرا سن آف کیا ہے، میرے والد کا کیا نام ہے، آپ مجھے پکڑنے آئے۔ میں ایک دفعہ ایک ضلع میں پنجاب کے اندر انٹر ہونے لگا تو شاید کوئی پیسے شیسے چلائے کسی مخالف نے، میں نے کہا جی پابندی ہے، تو میں نے کہا جی مجھے پابندی ایکسیپٹ ہے، میں بالکل آپ کی بات مانتا ہوں، مجھے پابندی ریٹن میں دیجیے، آپ لکھیں یہاں بائی نیم میری پابندی ہے۔
نہیں ایسی تو گرفتاری کر لینی ہے. میں نے کہا آپ میجسٹریٹ سے میرا وارنٹ آرڈر ایشو کر رہا ہوں, مجھے دکھا دیں, میں آپ کی دیکھ لیتا ہوں. چلو پیش کریں, کہاں ہے آپ کے پاس آرڈر؟ تو کہاں آرڈر تھا, کیا معاملہ تھا؟ یوں نہیں ہے بھائی, آپ آئین اور قانون سمجھے ہوئے ہو تو آپ ایک آزاد شہری کی حیثیت سے ملک میں زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو جب ہم سمجھتے نہیں ہیں, اپنے معاملات دیکھتے نہیں ہیں, پھر بندہ کیا سے کیا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو نوٹس دیے بغیر وابڈا آپ کا بل نہیں کاٹ سکتا, آپ کی بجلی نہیں کاٹ سکتا, اور اگر وہ کاٹ دے تو میٹر اتار کے آپ کا نہیں لے جا سکتا. میٹر آپ کے اپنی گھر کی پراپرٹی ہے, اور وہ اتار کے لے جاتے ہیں جیسے بیٹھے ہونے. صاحب لہا کے گھن گئے صاحب, ہم نے اپنے آئینی حقوق ہی نہیں دیکھے نا بھئی. جو ہمیں آپ کیوں ریاست کو اور ملک کو گالیاں دے کر کے اجی پاکستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ آپ اپنے مطالعے پر نظر ڈالیے, اپنے معاملات دیکھیے کہ آپ کو آپ کا آئین حق کیا دے رہا ہے. میرے دوستو, اس طرح کے معاملات آپ دیکھیں تو آپ ایک آزاد شہری کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. اسے فریڈم کہتے ہیں, اسے جشن آزادی کہتے ہیں. یاد رکھیں, ہم غلام بننے والے نہیں ہیں, اور ہم غلام نہیں ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں, علماء کرام نے سر پہ پگڑیاں سر جھکانے کے لیے نہیں, سر اٹھانے کے لیے پہنی ہے. یہ نہیں ہے کہ سر جھکانے کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک علاقے کے گورنر نے ایک شخص پہ ظلم کیا تو حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا. البدایہ موجود حضرت عمر نے فرمایا تھا, مدى تعبدتم وقد ولدت امہاتہم احرارا. اے کب سے تم نے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا, انہیں تو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا. بھئی آزادی, یہ آزادی ہے. اور جس آزادی کی بات آج ہو رہی ہے, معاف کرنا, وہ آزادی نہیں ہے, وہ مدر پدر آزادی ہے. وہ آزادی آزادی نہیں ہے جہاں نہ باپ کا تصور ہو, نہ بہن کا تصور ہو, نہ بیوی کا تصور ہو, نہ نکاح کا تصور ہو, صرف اور صرف جی ایف اور بی ایف کے تصور ہو, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے تصور ہو. یہ آزادی نہیں ہے, یہ مدر پدر آزادی ہے, یہ مغربی آزادی ہے, ہمارے مشرقی روایات کے خلاف ہے. بھائی جشن آزادی جو ہم منا رہے ہیں آج 75واں جشن آزادی جو ہمارا منایا جا رہا ہے, اس کی بنیاد صرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیلنسر نکالے اور زور زور سے بندہ ایکسیلیٹر دے, جا بھائی تے آ بھائی, بس یہ لگا ہوا ہے. بھائی کچھ پڑھنا سیکھیں, کرداروں کو پڑھیں, اپنی تاریخ کو پڑھیں, ملک کے معرض وجود میں آنے کو پڑھیں. کتنی قربان, میں نے تو صرف یہ باتیں سمجھائی ہیں, میں نے تو ابھی قربانیاں نہیں بتائی آپ کو کہ ہمارے کتنی عزتوں کو داؤ پر لگایا گیا, کتنا خون ہوا ہے, کتنی گردنیں قلم ہوئی ہیں, کیا کیا تک ہمارے ساتھ نہیں ہوا, اور اس کے بعد آج ہم بیٹھے ہیں. اگر آج ہم اس آزادی کو صرف مدر پدر آزادی سمجھتے ہیں تو پھر یاد رکھنا ہم ان شہداء کے خون سے غداری کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے ہماری آزادی میں رنگ بھرا ہے. ہم اس کے غدار ہیں. ہم کل قیامت میں ان کا سامنا نہیں کر سکتے جنہوں نے اپنے, میں ایک جملہ کہتا ہوں, جنہوں نے اپنے آج کو ہمارے کل پہ قربان کر دیا ہے تو یہی نا کہ انہوں نے اپنے آج کو ہمارے کل پہ قربان کیا ہے. تو بھائی ہم ان سے غداری کر رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے. ہمیں آئین ایک آزاد شہری بناتا ہے, آزاد شہری سمجھاتا ہے. اسی طرح کئی چیزیں ہیں جو آئین میں ہیں. بہرحال میں ایک بات مزید اپنے ملک کے لیے کرتا ہوں. آپ دنیا کے نقشہ اٹھائیں, میپ آف دا ورلڈ لیجئے, دنیا کا نقشہ, اس پہ دیکھیے کئی ملک آپ کو ملیں گے جہاں 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے سردی ہی سردی ہے. سائبیریا اینڈ کمپنی دیکھ لیں نا, سیاچن دیکھ لیں آپ, جو باقیوں کا علاقہ, اور کوئی جگہ آپ کو ملے گی جہاں گرمی ہی گرمی ہے. برازیل اور آسٹریلیا کے علاقے دیکھ لیجئے. پاکستان وہ ملک ہے جو 4 سیزن ہے, جس میں خزاں بھی ہے, بہار بھی ہے, گرمی بھی ہے, سردی بھی ہے. ایسا ملک آپ کہاں سے لیں؟ آپ ذرا افغانستان چلے, مجھے بتائیں کتنے سمندر کے کنارے لگتے ہیں, اور آپ پاکستان میں دیکھیں ہمیں کتنے سمندر کے کنارے لگ رہے ہیں. کسی ملک کی خوش قسمتی ہے کہ اسے سمندر کا کنارہ لگے, بندرگاہ ملے. آپ کو کلفٹن لگا ہے, آپ کو کراچی کا سی ویو ملا ہے, آپ کو کراچی کا ہاکس پہ ملا ہے, آپ کو کراچی کا بن قاسم ملا ہے, آپ کو گڈانی ملا ہے, آپ کو ہب چوکی ملا ہے, آپ کو لسبیلا کے ساحل ملے ہیں, آپ کو اس سے بھی آگے جائیے تو گوادر کی بندرگاہ ملی ہے. یہ مذاق نہیں ہے. آپ اپنے ہسٹری کو تو پڑھیے, اپنے ملک کو تو دیکھیے. ہمارے ہاں برف باری کے علاقے بھی ہیں,
ہمارے یہاں صحرا بھی ہے، ہمارے یہاں سب کچھ ہے۔ تو کہتے ہیں نا قدرت کے مسائل کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یہ علامہ اقبال نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ بندہ صحرائی بھی ملک پاکستان میں اور مرد کوہستانی بھی ملک پاکستان میں۔ کوہستان پہاڑی علاقہ، کوہستان ضلع نہیں کہہ رہا میں، صرف کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں نا۔ تو ہمارے یہاں تو سب کچھ اچھا، ہمارے یہاں دریا موجود ہے، اور کچھ چھوٹے موٹے دریا بھی نہیں ہیں، 2200 کلومیٹر کا دریا سندھ موجود ہے ہمارے پاس۔ آپ جس صوبے میں بیٹھے ہیں یہ پنجاب ہے، اصل میں پنج آب ہے، 5 پانی مل رہے ہیں۔ تو یہ کوئی اس طرح کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور سنیے، مدینہ طیبہ کی طرح یہ ملک بنایا گیا، ملک پاکستان، مدینہ طیبہ، پاکیزہ جگہ، پاکستان پاکیزہ، وہ بھی کلمے کے نام پہ، یہ بھی کلمے کے نام پہ۔ وہاں سے بھی اسلام پھوٹا اور پھیلا۔ قرآن کہتے ہیں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ خلفائے راشدین کے دور پہ پورا ہوا ہے کہ اسلام مدینہ طیبہ سے پھوٹا پھیلا ہے، پرورش پائی ہے، اسلام نے پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ صحابہ کرام نے اس تنے کو مضبوط سے مضبوط تر سے مضبوط ترین بنایا ہے۔ اور ملک پاکستان کو دیکھیے، اس دنیا کی دھرتی پر دین کے معاملات یہاں سے بھی پھوٹ کے پوری دنیا میں جا رہے ہیں۔ آپ دعوت و تبلیغ کا کام دیکھ لیجئے، عرب ملک آگے ہیں یا ہمارا پاکستان آگے ہے؟ آپ مدارس و مساجد کے معاملات دیکھیے، عرب ممالک آگے ہیں یا پاکستان آگے؟ جہاں دین اترا ہے وہ یا جہاں دین پڑھا گیا ہے؟ یہ آپ اندازہ لگائیں، دارالعلوم دیوبند کا فیض پوری دنیا میں ہے۔ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے افریقہ کے ایک جزیرے میں لے جایا گیا، لانچ اور کشتی اور جہازوں پہ سفر کر کے جب ہم وہاں پہنچے، انہوں نے کہا آپ نے بیان کیا لیکن یہاں ایک بزرگ ہے، ذرا اس کی زیارت کو چلیے۔ حضرت قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے وہاں لے گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں اس بزرگ سے ملا، تو جب اسے میرا تعارف ہوا تو اس بزرگ نے چیخ مار کے کہا اللہ اکبر، میرے مولا میں سچے مذہب، سچے دین، سچے مسلک پہ ہو۔ بڑے جلال میں کہا۔ ہم نے پوچھا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا میرے استاذ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تھے، میں نے ان سے پڑھا دارالعلوم دیوبند میں، آج اتنے دور بر اعظم اس جزیروں میں افریقہ میں بیٹھا ہوں، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، جتنی دعائیں مانگی میں اللہ سے مانگی دعائیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا۔ ایک دعا رہتی تھی کہ میرے مولا میرے مرنے سے پہلے مجھے استاذ کا مشن اپنے علاقے میں پھیلتا ہوا دکھا دے۔ آج تو آیا تو مجھے یہ دعا بھی نظر آ گئی، مجھے یہ دعا بھی یہاں تک، دیکھو وہاں تک پہنچے۔ اور ہمارے دعوت و تبلیغ کے حضرات کہاں تک پہنچے؟ ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالرشید دامت برکاتہم تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں، خان گڑھ ضلع مظفر گڑھ میں۔ وہ فرما رہے تھے ہماری تشکیل قطر، کویت، پھر وہاں کے شہزادوں کو وصول کیا، انہیں بھیجا تو وہ اپنے جہازوں کے ذریعے فجی آئرلینڈ پہنچے، اور فجی آئرلینڈ میں جہاں دنیا کا نقشہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں دن رات کے معاملات کے اوقات مبدل ہیں۔ جب وہاں گئے تو وہاں تک اتنے دعوتیں پہنچائی۔ وہ شہزادے کہتے ہیں جب ہم وہاں تک گئے تو ایسے ایسے قبیلوں کو ملے کہ جو لوگ باقاعدہ بندوں کو ذبح کر کے ان کے پرانے لوگ کھا جاتے تھے، تو ہمیں ایسی ایسی جگہوں پہ لے کر گئے، وہاں ایک جگہ میں ایک بندے کے باقیات تھے، انہیں دیکھ کر کہا کہ ھذا جدی اکل 90 رجلا، یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارے آباء و اجداد میں اتنا بڑا نام کمایا کہ 90 آدمیوں کو ذبح کر کے کھا گیا تھا۔ ان لوگوں تک کلمہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے پہنچا ہے۔ تو یہ ملک پاکستان سے پھوٹا ہے۔ مدارس و مساجد میں پوری دنیا میں نمبر اول ہمارا ملک ہے۔ یہ اس سال میں 1 لاکھ کے لگ بھگ قرآن کریم کے حافظ تیار کیے ہیں۔ یہ صرف میں وفاق المدارس العربیہ کی بات کر رہا ہوں، صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ مذہبی نام لیوا اور حضرات کے بھی اگر اعداد و شمار ساتھ ملائے جائیں تو اس سے بھی بڑھ جائیں گے۔ تو بھائی اپنے ملک میں اپنا آپ کو اپنی مٹی پہ چلنا سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ آج ہم یس نو تو سیکھتے ہیں اور جی ہاں نہیں سیکھتے۔ بھائی اپنے ملک کو سیکھیے، اپنی باتوں کو سیکھیے، اپنی ثقافت کو پھیلائیے، اپنی تہذیب و تمدن کو پروموٹ کیجیے۔ جب یوں ہوگا
تو پھر ہم دشمن کا مقابلہ بحیثیت قوم کر سکتے ہیں، من حیث القوم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ خالی لڑنے کا نام مقابلہ نہیں ہے جب تک پوری قوم کی من حیث القوم سپورٹ ساتھ نہ ہو۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا اچھا ملک عطا فرمایا، ہمارے علماء کرام نے اس ملک کے بنانے میں کردار ادا کیا ہے، اور آج ہم اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں ہمارے اکابر نے ملک بنایا تھا اور انشاءاللہ ہم ملک بچائیں گے۔ آپ وعدہ کرتے ہیں؟ سارے دوست جتنے بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، آپ ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ یہ وعدہ کیجئے انشاءاللہ ملک پاکستان بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اپنا ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت رکھیں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میرے دوستو، یہ آئین تو بن چکا ہے، یہ قوانین تو اسلامی موجود ہیں، یہ آئین اور قانون موجود ہے، صرف ایک چیز رہتی ہے، اس کے نفاذ کی ضرورت، کہ اسلامی نفاذ ہو، یہ آئین ملک میں 100% اسلامی طور پہ نافذ ہو۔ شراب کے لیے احکام موجود ہیں، کہاں فالو کرتے ہیں آج کل لوگ؟ سود کے لیے معاملہ موجود ہے، کہاں فالو کیا جا رہا ہے؟ باقی معاملہ، اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم دین داروں کو، اس کے لیے ضرورت یہ ہے ہم اسلام کے نام لیوا اسلامیان کو اس اسمبلی کا حصہ بنوائیں، اس حکومت کا حصہ بنوائیں، اس میں اپنی سیاسی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، تمدنی قسم کی مدد ان کے ساتھ کریں تاکہ وہ دین کے معاملات کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری نمائندگی کا کردار ادا کریں۔ ضرورت یہ ہے۔ آج غلطی یہ ہے ہم اسلام بچانے اسے اسمبلی میں بھیجتے ہیں جس کو خود اسلام کا پتہ نہیں ہے۔ وہ کیا اسلام کا تحفظ کرے گا؟ بھائی، یہ ووٹ صرف ایک ووٹ نہیں ہے، یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، اور یاد رکھیں ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، قرآن کریم نے ہمیں کہا ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ آپ نے اس امانت میں خیانت کی، اپنی برادری کے بل بوتے پہ، اپنے علاقے کی بل بوتے پہ، وڈیرے کو دیکھ کر، سرمایہ دار کو دیکھ کر، طاقتور کو دیکھ کر، باقی معاملات کو دیکھ کر، تو اللہ کے ہاں آپ کی اس پرچی کی پوچھ ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کو منتخب اسے کرنا چاہیے جس کو دین سے تعلق ہو، ایمان سے تعلق ہو، وہ آپ کا اسلام کا تحفظ کر سکے۔ بھائی، تحفظ تو تب کر سکے گا جب اسے دین کا پتہ ہوگا۔ جب دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں تحفظ کیا ہوگا، نفاذ کیا ہوگا؟ یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اتنے سال سے تمہارے مولوی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کون سا دین نافذ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں جی سنو، چاقو دے کر آپ کہتے ہو جاؤ جنگل کاٹ آؤ، بھئی چاقو سے جنگل نہیں کٹتے، تم جنگل کاٹنے کے آلات دو، پھر مولوی کاٹ کے بھی دکھائیں گے کہ جنگل کٹتا کیسے ہے۔ بھائی، جتنا طاقت آپ نے دے کر بھیجی اتنی طاقت کا کردار انہوں نے ادا کیا کہ کفر کے قائن اور قانون کے نفاذ میں راستے میں صد سکندری بن گئے، غیر اسلامی بلوں کو نافذ نہیں کرنے دی۔ آج آپ شناختی کارڈ بنوانے جاؤ، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں یا احمدی ہیں، پوچھا جائے گا قادیانی ہیں یا مسلمان ہیں۔ یہ علماء کرام کی محنت کی بدولت ہے، ورنہ اعداد و شمار میں قادیانی اپنا ووٹ کل ڈال دے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ موجود ہے، کس بنیاد پہ؟ کئی بار نکالنے کے معاملات ہوئے اور علماء نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ جو ہمارے پاسپورٹ پر ایک لفظ ہے کہ سوائے اسرائیل کے پوری دنیا کے لیے کرامت ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے، ایک چھوٹا جملہ نہیں ہے بھائی۔ آپ ان معاملات کے تحفظ میں جو ہمارے علماء کا کردار ہے، یہ جو پچھلے دور زرداری دور میں آئین پر پوری نظر ثانی ہوئی، رضا ربانی صاحب کی جو ہے نا سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی، کس آئین کی شک میں اسلامی شک کو رکھا جائے، کسی کو نکالا جائے، آپ ذرا اس کمیٹی کے پوری رودات کو پڑھ کے دیکھیے، ہر اسلامی شک پر علماء کرام نے نگرانی اور تحفظ کا کردار ادا کیا، ایک بھی اسلامی شک آئین سے نکلنے نہیں دی۔ 18ویں ترمیم جب پاس ہو گیا، سیاسی معاملات میں جو آپ کریں، لیکن اسلامی معاملات ہم جانتے ہیں، اور الحمدللہ آج تک موجود ہے، سب کچھ اس معاملے میں موجود ہے۔ تو یہ تب ہوگا جب وہ اسلام کا علوم، اسلام کے معاملات رکھے گا، تو اسلام کو نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھے گا۔ اور آخری بات، جب ہم یہ بات کریں گے تو پھر لوگ آپ کو تانا دیں گے کہ مولویوں کو اسلام کے نام پہ اسلام آباد چاہیے، انہیں تو اسلام کے نام پہ بھائی اسلام آباد چاہیے، تو آپ ہم ٹھونک کے کہہ رہے ہیں ہاں اسلام
اسلام آباد چاہیے تب تو وہیں بیٹھ کے اسلام کا تحفظ کریں گے نا. بھئی ڈرائیونگ سیٹ پہ ایک بندہ پہنچے نہیں تو اس نے گاڑی ڈرائیو کیسے کرنی ہے؟ بھئی ڈرائیونگ اس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوگا تو جو ہے نا گاڑی ڈرائیو کر سکے گا. علماء کرام کی پوسٹ پہ بیٹھیں گے تو بات کو نافذ کر سکیں گے نا. بھئی یہ نفاذ تو تب ہوگا نا. حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، 9 مہینے وزیر اعلیٰ رہے ہیں صوبہ سرحد کے. اس 9 مہینے میں شراب کا ایک قطرہ بھی کسی نے نہیں پیا. آپ لائیں ایسی حکومت، ایک قطرہ بھی نہیں. پاکستان کے عزت مآب پرائم منسٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو بھی آتے تھے تو انہیں کہا اگر آپ کو بھی شراب پسند ہے تو اسلام آباد میں سرحد میں نہیں پینے دوں گا. اسلامی حکومت اسے کہتے ہیں. اور سود کی آرڈیننس پر جب بات کو پورا نہ کر سکے کہ میں سود کا امتناع نہیں کر سکتا تو لیجئے یہ میرا استعفیٰ ہے، میں گھر جا رہا ہوں. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ آ گئے تھے نا. آج بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس اس بات کا گواہ ہے اور جاننے والے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ شخص ایک بیگ لے کر آیا تھا، 9 مہینے کی وزارت اعلیٰ کے بعد بھی ایک ہی بیگ لے کر واپس گیا. کیا کرپشن اس پر لاؤ گے، کیا معاملات آپ اس پہ لاؤ گے؟ ہاں کہنے پہ تو آپ کے پاس لسٹ موجود ہے، اجی اے کر دیتا تھے، وہ کر دیتا. مولویوں کے لیے آئین میں اور عدالت کے کٹہرے میں اس کو ثابت کرنا کوئی خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے. تو میرے دوستو، آپ کو اپنی قیادت پر، آپ کو علماء کرام پر، آپ کو مشائخ پر اس بات پہ پورا اعتماد ہونا چاہیے اور معاملات سمجھنے چاہیے اور اپنی ووٹ کی پرچی اور طاقت سے اس کا کردار ادا کرنا چاہیے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ارادہ تو کرتے ہیں بھائی، ارادے پہ بھی ایک نیکیت. آپ ہنستے ہیں، میں اس کو دین سمجھتا ہوں اور میرا یہ اعلان ہے کہ جلال بادشاہی ہو یہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے. بھائی ہم اس پہ بھی ارادہ سمجھتے ہیں، ہم اس پہ دین سمجھتے ہیں. یاد رکھیے، میں ڈی اے خان کی بات کرتا ہوں، 2008 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ڈی اے خان تشریف لائے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی کے شاگرد، یوں داڑھی پکڑ کے وہاں فرمایا کہ بھائی آپ کو ہم اس داڑھی کا واسطہ دیتے ہیں، علماء کرام کی جماعت جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دینا. اس وقت میرا ذہن تھا کہ میں چھوٹا ووٹ فلاں کو دے دوں، ہمارے ایک اچھے تعلقات تھے. پرچی پر مہر لگاتے وقت مجھے ان بزرگوں کی داڑیاں نظر آتی تھی، ان کے یہ لفظ نظر آتے تھے کہ یار کل قیامت میں کیا کہو گے کہ ہم نے مہر کہاں لگائی. میں نے دل پہ جبر رکھتے ہوئے، بڑا تو حضرت مولانا فرمان صاحب کو لکھا ہوا تھا لیکن چھوٹا بھی جمعیت علماء اسلام پہ مہر لگائی ہے کہ یہ فرشتے بھی کل قیامت میں کہہ دے بھئی ہم نے کتاب پہ مہر لگائی، بھئی ہم نے وہاں رکھا ہے جو علماء کرام کا مشترکہ ہے. تو بھائی گلی کی نالی بنے نہ بنے، میرے خاندان میں کسی کی نوکری لگے نہ لگے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. ہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کے معاملے میں ان نے کتنا کردار ادا کیا، تو وہ معاملہ سامنے ہے. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، ملک پاکستان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ملک پاکستان اور ملک و ملت کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بانیان کی قربانیوں کو اللہ رب العزت قبول اور مقبول فرمائے، انہی کے ارادوں اور ان کی منشا پہ ہمیں چلنے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.